بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں جو بھی شخص ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے اس تک بھی آگے شیئر کر دیا کریں۔ چلیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے حجاب اور یہ تحریر ہے آمنہ خان کی۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد ہی بالکل پک چکے تھی۔ اب ان کا فری لیسن تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آ کر بیٹھی تھی جدھر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے نا جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی نا؟ ہاں وہی ہے، فضا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ دونوں اس کے پاس چلی گئیں۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زرمینہ نے بڑے پیار سے اس کو کہا۔ جی مجھے اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور پھر نیچے دیکھنے لگ گئی۔ وہ دونوں اس سے تھوڑا سا دور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اس نے منہ بھی نہیں لگایا آگے سے۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے زرمینہ کو کہا۔ کوئی بات نہیں آفت کی پڑیا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہوتی ہوگی یار، قسم سے کتنا بور کیا ہے ان ٹیچرز نے۔ میں تو یہاں ایڈمیشن لے کر رو رہی ہوں، سب نے کتنا پکایا ہے، ابھی ایک کلاس رہتی ہے۔ میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے یار، بس دعا کر زری کم از کم وہ بندہ تو کچھ اچھا ہو۔ یہ سر آ کیوں نہیں رہے یرا جی؟ کیوں زری صاحبہ تنگ ہو گئی ہیں یار؟ 5 منٹ ہو گئے ہیں ابھی بھی نہیں آئے سر۔ میرا دل ایسے ہی تنگ ہو رہا ہے، طبیعت کچھ عجیب سی بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا ہوا زری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک ہوں، بس چلو نا فضا کلاس نہیں لیتے نا؟ کیا کہہ رہی ہو زری تم؟ یہ تو بس لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد بس گھر جانا ہے، تھوڑا سا ویٹ اور کر لو نا یار، آج پہلی کلاس بنک نہیں کر سکتے نا؟ اوئے زری وہ دیکھ، کیا ہوا؟ اس نے آنکھ اور منہ کھولے ہوئے زری فضا کو دیکھا تھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوڑ کے آتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں موبائل اور 2-3 کاغذ پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بلو جینس اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں آ رہا تھا۔ وہ بلو جینس اور بلیک کوٹ میں انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت جچ رہی تھی۔ جب وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ کلکلا سا جاتا تھا اور داڑھی اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ خان صاحب؟ زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا خان صاحب۔ یرا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار جو کل میں نے جو باتیں سنائی تھیں شاید ان کا بدلہ لینے آیا، اور وہ کاغذ یار وہ تو میں گھر ہی چھوڑ آئی ہوں یار، میں تو اب بس مر گئی۔ لیکن فضا یہ تو دیکھو، یہ تو روسٹر کی طرف جا رہا ہے، شاید کوئی سینئر ہے ہمیں کچھ بتانے کے لیے آ رہی ہوں۔ تم بس چپ چاپ ہو جاؤ اور نیچے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ان کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوئے ہوئے انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کے پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ جیسے لگتا ہے آج سب نے آپ کو صحیح پکایا ہے، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، بھائی مجھے اتنی بھی انگلش نہیں آتی جتنی آپ کو، بھائی مجھے تو اتنی ہی انگلش آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف آتی ہے۔ وائلڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کے کہا تھا۔ ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا وہ آخر ہے کون؟ جی تو اسٹوڈنٹ آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا وائلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لڑکیاں مجھے بہت سے نام دے دیتی ہیں، آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دیجیے گا۔ اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا ٹیچر۔ کلاس میں سے ایک لڑکی فوراً سے بول پڑی، جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی ہو کہ اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی ٹیچر، نہیں لگتا نا ٹیچر چھوٹا سا ہونا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا تو اسٹوڈنٹ لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے تھے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پرسرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے ایک دم فریش سے ہو گئے تھے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح بات کرتا تھا، ہنس رہا تھا، ہنسا رہا تھا۔ اگر کوئی اس کو محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط کہتا۔ کلاس روم کا ماحول اس کی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا نہیں تھا
اس کی کچھ عادت تھی کہ وہ کلاس سے بات کرتے ہوئے اپنا موبائل دیکھا کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پہ سرسری سی ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں سر آج گپ شپ ہی کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق پر اسٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اسٹڈیز میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں کرتا، کسی قسم کا بھی نہیں۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاسز میں سیریس بھی ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے رہیں گے۔ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پہ ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا، تھوڑا بولا کرو یار۔ اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھ میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی میں نام بولوں گا وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی، نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا، تمہیں کس نے بولا تھا کہ تم پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زرمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لیں پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر پریزنٹ سر، رول نمبر 2 وجیہہ پریزنٹ سر۔ وہ بار بار سب اسٹوڈنٹ کے نام اور رول نمبر بولتا اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی بھولتا نہیں تھا۔ تبھی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہیں۔ رول نمبر 12۔ اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی۔ وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے ہوئے اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا، وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بس صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا، وہ سانس لینا بھول گیا ہے۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پیر نیچے گرا تھا اور وہ اچانک سے چونکا تھا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھ پہ رحم کر یا میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کیا اور دل ہی دل میں دعا کی، اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکتا، مزید کچھ نہیں بول سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی، اس کی ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا ہے، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کے گرفت اتنے مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کروا سکے گا۔ اسٹوڈنٹ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ اب بجھ سا گیا تھا، مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینے نے گھر کر لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ اس کی آواز پہ وہ اس کیفیت سے باہر آیا، یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا، اور اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا مگر اس کے آگے وہ اس کا نام نہیں لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ آ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور خود وہیں پہ ٹانگیں نیچے کیے ہوئے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس نے بہت کام کر لیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا، آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے کہ کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ رحم کر، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کو نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوشش کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا، اس نے سوچا قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے گی۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ القرآن سورۃ نمبر 24 النور آیت نمبر 20۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا، اور آج اس نے آیت پڑھی بھی، پھر ترجمہ پہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس کا آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہو کہ خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا، اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے، میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا میں اس قابل نہیں ہوں، وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باوقار بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا تھا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا تھا جیسے کوئی روگ لگ گیا ہو۔ زمین گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو سب اس کا انتظار کرتے تھے۔ امی اور زمینیں ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پہ ہی کھایا کرتی تھی۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا ہے جب سارے بچے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں ایک لحاظ کی ایک بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت برے لگتے تھے وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جو سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تبھی وہ اپنے اولاد کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے تھے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھنے والا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، میں ہی لے کر جاتا ہوں، واپسی پہ بھی میں ہی لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا۔ بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ وہ اس کے بعد سب اٹھتے گئے اور ان کا اصول تھا کہ جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہو کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا، رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اس کو لگا کہ اگر وہ ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا کہ اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب کی بار وہ اس کو خود بھی سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھیں، اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ اس لڑکی کے پیچھے پردی کھڑی ہوئی، وہی چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکی دیکھی ہے، مگر حجاب والی اسے حسین آج تک اس کو کوئی نہیں لگی تھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا تھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا، تمہیں مت آؤ، میرے خیالوں میں مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھے چھڑوانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا تھا۔ جی وجدان، تشریف لائیے۔
خیریت تو ہے نا؟ آج صبح صبح میرے آفس آپ؟ جی سر، میں سب خیریت ہے، وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اسے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے۔ جی وجدان بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زیولوجی کی اسٹوڈنٹ کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کر اور ایک بار اب آپ تو بہت شوق سے یونیورسٹی کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹ بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ آپ کلاس کیوں نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا کہ وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ وجدان تو تھا ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ بھی ہے میں آپ کو اپنی فیملی کے ممبر کی حیثیت دیتا ہوں، آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، آپ کی کوئی بھی بات میں نہیں ٹال سکتا، مگر آپ خود سوچئے کہ ابھی ہی اسٹوڈنٹ آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نئے ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو بھی مسائل پیش آتے ہیں آپ آسانی ان کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ آپ کی بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں وہاں کوئی اور ٹیچر نہیں سمجھا پائے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹ کے دلوں میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لی ہوگی، آپ بس ایک مہینے میرے کہنے پر کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیجیے گا۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ ایک مہینے کے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا، ورنہ اس کے اسٹوڈنٹ اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی بات سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ دور رہے گا اس لڑکی سے، تو وہ اس کے خیالوں سے بھی نکل جائے گی۔ وجی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے ہم بہن بھائیوں سے زیادہ اچھے دوست ہیں۔ تو پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں جو تم مجھے نہیں بتا رہے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی ہے؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر وجدان کے کمرے میں آئی تھی اور وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا، وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی، صبح سے سوچ رہی تھی کہ کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے کتنے پوچھنے پہ بھی اس نے یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی، کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا اور بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا تھا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی سے حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی تو آنکھوں کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو، اس کے پیٹ میں بل پڑے تھے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان، میری طرف دیکھو، وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا تھا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں میں، آپ بھی نہ بس ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور اس نے اوپر
اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثرات دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی، انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی تھی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا کوئی جرم پکڑا گیا ہو۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا کہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے۔ وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس کے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نا وجیم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت میں نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کے بات کا مان رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل رات بھی نہیں سوئے؟ جی آپ ہی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکرمندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے ان اپنے کومل ہاتھوں سے، سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا تھا۔ پاپا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور وہ سب ہی بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تب ہی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن نے اتنے پیار سے اپنے ان کومل ہاتھوں سے چائے بنائی ہے تو میں واپس کیسے کر سکتا ہوں؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی۔ وہ اس سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ وہ کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، لیکن دادی اماں ضرور لیں گی۔ مڑا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، تو یہ تو پھر چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوخے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس بات پر اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے۔ 10 بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ یہ میری بہن ہے، ورنہ تو 1 نمبر کی بھی نہیں ہے، کیوں گلالا؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی آنکھ مار کے سمجھایا کہ اس کو کیا کہنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، ذری بہن ہے، خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مضبوطی سے اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے۔ جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی ان کو۔ اور اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بلکہ شیدہ چائے والے کے ہوٹل کی طرح اچھی سی چائے بنائی ہے۔ وہ جو کب سے اپنی ہنسی دبائے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم ہنسنے لگے تھے۔ اماں آپ دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنا کر اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے کہا، وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کیا، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد گھومتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے دیکھا تک نہیں ہے، جو حجاب و چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی حسین آنکھیں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ لڑکی ہی
کیوں آخر کیوں یہی لڑکی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے جو میرے ذہن سے اتر ہی نہیں رہی؟ آپ ہی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی؟ مجھے اپنی اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی؟ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کے اندر کی سے آواز آئی تھی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا ہوا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا تھا۔ مان جا وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز آئی تھی، نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے اس سے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا تھا، اس کو قبول کروانے لگا تھا کہ بول ہو گئی ہے تجھے محبت۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل، وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں اس کے قابل جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زمینے کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا۔ وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن کا سبق پڑھا کرتا تھا۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی تھی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی، جیسے وہ اس کے پاس ہوں، اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانے۔ فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد میں نے کی تھی نا۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کہ کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہ سکی، مگر آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں اس کو دیکھ دیکھ کے ڈھیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع تو نہیں کر سکتی تھی بابا جان کا، میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں تو یہ تو پھر 70 روپیہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی تھی، یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے، کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دکھا کے اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس سے بات کی تھی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نہ بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا۔ اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکیں، کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی
ہے، اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا تھا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے، اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شال لکھا ہوا ہی دیکھ رہی تھی۔ سر، کلاس میں ایک CR اور ایک GR کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا کرتی تھی لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتا دیکھ کے ایک دم بولی تھی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ، آپ جی کا اضافہ نہ کریں تو بہتر ہے، اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھوٹ ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر، میں کہہ رہا تھا کہ GR ہانیہ جی اور سوری GR ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور CR میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے پاس بیٹھے خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا تھا۔ تو سر ٹھیک ہے نا، GR ہانیہ اور CR میں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً اسے بول دیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا کہ اس طرح وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پراعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، بال کھلے اور گلے میں پڑا دوپٹہ۔ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو فرق ہی نہ پڑتا ہو GR بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا۔ تو سر ٹھیک ہے نا، میں HOD کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا کہ سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ اگر سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طریقے سے امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ چلیے جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔